بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید ہوں۔ اگرچہ سارا دن سفر میں رہا لیکن بڑی بڑی خبریں تو معلوم ہی ہیں۔ ISPR کی پریس کانفرنس ہے، نواز شریف صاحب واپس آنا چاہتے ہیں اور دبئی کے بعد وہ اپنا ابوظہبی جانا چاہتے ہیں، سعودی عرب جانا چاہتے ہیں، اور اب یہ طے نہیں پایا کہ وہ کب پاکستان آئیں گے۔ ایک خیال یہ ہے، اطلاع یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کے بعد لندن چلے جائیں گے۔ غالباً وہ مستقبل کی تیاری کر رہے ہیں کہ معاشی بحران سے کس طرح نمٹا جائے گا، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے پاکستان میں۔ اپنے کچھ خیر خواہوں سے انہوں نے رابطہ کیا ہے، ان میں سے بعض سے میری گفتگو ہوئی ہے، تو ان میں سے ایک صاحب سے انہوں نے کہا کہ میں جب سعودی عرب میں پھنسا ہوا تھا تو آپ نے لندن جانے کے لیے میری رہنمائی کی تھی کہ کیا اس کا طریقہ ہو سکتا ہے، تو اب بھی میری رہنمائی کریں۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، حکمران کا کام عام آدمی کی مشکلات سے نمٹنا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو اقتدار مل جائے تو آپ ایک بنیادی بات ہی بھول جائیں کہ اس کائنات کا کوئی مالک و خالق بھی ہے اور ایک پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر ہلتا نہیں ہے۔ تو معلوم نہیں انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا، لیکن بہرحال ابھی میں نے تصدیق کی ہے کہ واپسی کی تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی، اگرچہ ان کی آرزو بہت شدید ہے واپس آنے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب بہرحال امیدوار ہیں، اور خود نہیں تو بلاول بن جائے، مگر بلاول کے معاملے میں تحفظات ہیں، اس لیے کہ ایک تو ان کی بنیاد کمزور ہے، سندھ کے دیہی کے علاقے کے سوا ان کی کہیں سپورٹ نہیں ہے، اور مسلم لیگ جو ہے وہ اگر PTI کو منہا کر دیا جائے، یعنی یہ طے تو یہ ہے کہ PTI کو منہا کیا جائے گا اور اسے صرف اپوزیشن کا کردار دیا جائے گا، ظاہر ہے محدود کردار دیا جائے گا، تو باقی لوگ مل جل کر حکومت بنائیں گے۔ اس سوال پر بھی بہت غور ہوا ہے کہ مشترکہ طور پر وہ الیکشن لڑیں، لیکن مشترکہ طور پر الیکشن لڑنے میں تو الٹا اندیشہ ہے، اس لیے کہ مشترکہ طور پر الیکشن لڑیں گے تو پھر PTI کو اجازت دینی پڑے گی، اور PTI کو اجازت دی جائے گی تو اس میں اندیشہ ہے کہ اس کا عام برکر بھی جیت سکتا ہے۔ تو جو لوگ جن اخبار نویسوں سے میری گفتگو ہوئی ہے جو دبئی کے سے رابطے میں ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، اور اسلام آباد کو جو بغور دیکھ رہے ہیں اور راولپنڈی کو، کہ مخلوط حکومتیں بنیں گی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ PTI کو منہا کر کے مخلوط حکومتیں وجود میں آئیں گی، مرکز میں بھی مخلوط حکومت ہوگی۔ PTI کے ممتاز لیڈروں کو پنجاب میں ان کی خواہش ہے پیپلز پارٹی کی کہ ان کو اکاموڈیٹ کر لیا جائے، تو پنجاب میں بھی ایک مخلوط حکومت ہوگی جس میں ظاہر ہے غلبہ جو ہے پھر اس کا نون لیگ کا ہوگا، اور وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کی خواہش ہے کہ پختونخوا میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ان کا ہو۔ ابھی وہ ووٹوں کا کیسے بندوبست کریں گے یہ معلوم نہیں، لیکن بہرحال کولیشن گورنمنٹ ہی بن سکتی ہے۔ بلوچستان ہمیشہ سے منقسم رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں ایک بہت سے گروہوں پر مشتمل حکومت بنے گی۔ بڑی پارٹی تو شاید جمعیت علماء اسلامی ہو، لیکن اکثریت تو بہرحال اس کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ پشتون بیلٹ میں ہی جیت سکتی ہے، بلوچ بیلٹ میں تو ان کا اثر و رسوخ نہیں ہے، شاید ہی کوئی سیٹ کبھی انہوں نے جیتی ہو۔ دوسری طرف ISPR کی وزیر اعظم کے نام پہ کوئی، جہاں تک مجھے معلوم ہے، اتفاق رائے نہیں ہو سکا، لیکن اسٹیبلشمنٹ غالباً یہی چاہے گی کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوں، اس لیے کہ شہباز شریف میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ دوسروں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، اور دوسری پارٹیوں کو بھی، اور ترقیاتی کاموں کے معاملے میں ان کی شہرت یہ ہے کہ وہ پتہ ماری کر سکتے ہیں، اگرچہ ان کی حالت پہلے کسی تو نہیں ہے، یادداشت ان کی خراب ہو چکی ہے، اور کوئی بہت شخصیت میں ان کی جو ترتیب تھی اور جو ترنگ اور ولولہ تھا وہ تو رخصت ہو چکا، لیکن بہرحال یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ممکن ہے ملک کے اندر نہ آئیں، اور آئیں تو ان کا کردار ایک ترجیحات طے کرنے والے شخص کا تو ہو، یا ان ترجیحات طے کرنے میں ان کا کافی بنیادی کردار ہو، لیکن یہ اس طرح کی حکومت نہیں ہوگی جیسی ماضی میں رہی ہیں،
یہ ایک ایسی حکومت ہوگی جس کی ترجیحات میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت عمل دخل ہوگا۔ تو بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف ہی وزیر اعظم رہ سکتے ہیں، اور باقی صوبوں کا میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ بلوچستان میں ایک مخلوط حکومت ہوگی، اور قبائلی سرداروں کی حمایت کے ساتھ، اور جمعیت علماء اسلام اور اختر مینگل کی حمایت کے ساتھ، اور اچکزئی کی حمایت کے ساتھ۔ اچکزئی غالباً زیادہ سیٹیں نہیں جیت سکیں گے، اس لیے کہ جب انہیں موقع دیا گیا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے سوا ایک بھی وزارت کسی اور کو نہیں دی۔ تو یہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بارے میں کوئی زیادہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اس عزم کو دہرایا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث تھے ان میں سے کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور یہاں تک یہ تک بتا دیا گیا کہ 1 لیفٹیننٹ جنرل اور 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے علاوہ کچھ اہلکاروں کو کل تعداد 15 بنتی ہے، یعنی 4 اور اہلکاروں کو سزا دی جا چکی ہے، اور 102 آدمیوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں زیر بحث ہیں۔ تو اور یہ دعویٰ یہ ہے کہ بھئی ایک منظم سازش تھی۔ بعض اخبار میں اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ تو حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، اور ایک یعنی عدالتی تحقیقات ہی اس کا تعین کر سکتی ہے، لیکن عدالتیں تو اب عضو معطل ہی ہیں، میڈیا بھی عضو معطل ہے۔ اگر ہمیں کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو سوشل میڈیا سے ملتی ہے، مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ تو سرنڈر ہی کر چکا، اور اس دور تک اس کا امکان نظر نہیں آتا کہ وہ اپنا ماضی کا کردار بحال کر سکے۔ عدالت کا حال معلوم ہے کہ بھئی ایک جج پہ اعتراض کیا گیا، وہ رانا ثناء اللہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ایک جج غالباً کم ہو جائے گا، انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا منصور شاہ صاحب نے کہ بھئی وہ الگ ہونے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ جن لوگوں کے خلاف وہ ہے کیس ہے ان میں سے ایک ان کے جاننے والے۔ اس وقت تو اٹارنی جنرل خاموش رہے، لیکن کل انہوں نے اعتراض کیا تو ووٹ کے چلے گئے۔ یہ سپریم کورٹ میں تو جو تقسیم ہے اس پہ کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں آزادی کم ہوگی، ڈسپلن زیادہ ہوگا۔ بعض سوالوں کا جواب بالکل نہیں ملتا، مثلا یہ کہ معاشی بحالی کس طرح ممکن ہوگی۔ ایک اشارہ اسحاق ڈار صاحب نے دیا تھا کہ ہمارے پاس 1000 ارب کے ایسٹس ہیں۔ میں آج سراغ لگانے کی کوشش کرتا رہا کہ 1000 ارب کے ایسٹس کیا ہیں۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بندرگاہیں ہیں، سڑکیں ہیں، اور اس پہ جن پہ انڈسٹریل زونز بننا ہے، اور کچھ پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ لیکن آج کسی نے مجھ سے کہا، اور یہ بات زیادہ قابل فہم ہے، کہ 6000 بلین ڈالر معدنیات کے ذخائر ہیں۔ اگر جو اس میں سوال یہ ہے کہ فوری طور پہ کیا ہو سکتا ہے۔ اب پچھلی حکومتوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے کہ نہ کوئی ہنرمند پیدا کیے، نہ کوئی انڈسٹری میں انویسٹمنٹ ہوئی۔ عمران خان کے دور میں معیشت آخر میں سنبھلنے لگی تھی، ڈیم بننے شروع ہو گئے تھے، صحت کارڈ جاری ہو گیا تھا، لیکن بہرحال وہ تو اب ایسا لگتا ہے کہ بس چلا حریفوں کا، تو وہ ان کو ماضی کا قصہ بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور کسی نہ کسی مقدمے میں سزا انہیں سنا ہی دی جائے گی۔ انہیں مہلت دی گئی تھی کہ عید تک وہ ملک سے باہر چلے جائیں، لیکن ملک سے باہر جانے والے تو وہ نہیں ہیں۔ خوبی ان کی یہی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں وہ ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں، اور خامی یہ ہے کہ لچک نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ 9 مئی کا حادثہ اس کی وجہ ہے۔ 9 مئی کا حادثہ تو اس کی کلمینیشن ہے۔ انہوں نے اپنے کارکنوں میں بہت جذباتیت پیدا کر دی۔ اب ان کی تھیوری یہ ہے کہ اپنا اکسانے والوں نے اکسایا اور سازش کی۔ اکسانے والوں نے ضرور اکسایا ہوگا، اور اسے کچھ شواہد بھی ہیں، لیکن آپ کے لوگ اکسانے میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ ان کے مزاج میں یہ چیز راہ پا چکی تھی۔ تو حتمی طور پر تو ظاہر ہے ان سب چیزوں کے بارے میں پیش گوئی کرنا مشکل ہے، لیکن جو خطوط میں نے آپ سے عرض کیے ہیں اسی پہ چیزیں زیادہ امکان ہے کہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور جیسے جیسے پیش رفت ہوگی تو میں عرض کرتا رہوں گا۔ کل سے جب میں نے عرض کیا کہ پروگرام کا وقت ٹی وی کا تبدیل ہو گیا ہے، تو بہت سے تبصرے ہوئے، اور بہت سی افواہیں پھیلیں، اور بہت سے تانے دیے گئے۔
ایک ہمارے بھائی ساتھی عدنان عادل صاحب نے کہہ دیا غیر سیاسی پروگرام ہوگا، قطعاً کوئی غیر سیاسی پروگرام نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ خالص سیاسی پروگرام نہیں ہوگا، براڈر پرسپیکٹو میں ہوگا۔ زندگی میں اور بہت سی چیزیں اہم ہیں۔ میں 6-7 سال پہلے اس نتیجے پہ پہنچ چکا تھا، کئی کالم بھی اس پہ لکھے، کہ صرف سیاست کے سدھرنے سے ملک نہیں سدھر سکتا، بلکہ معاشرے کی اصلاح سے سیاست سدھرتی ہے۔ یہ خاندانی سیاست 3-3 4-4 نسلیں جو ہیں بیت چکی ہیں، مولانا مفتی محمود کے صاحبزادے اور پھر ان کے صاحبزادے اور باچا خان اور عبدالولی خان اور اسفندیار ولی اور ایمل ولی اور عبدالصمد اچکزئی اور محمود اچکزئی۔ یہ جو وراثتی سیاست ہے دنیا میں کہیں اس سے ملک کا بھلا نہیں ہوا۔ ملک کا تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اور میڈیا کا حال یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی مثبت کام ہو رہا ہے، ویلفیئر کے ادارے کام کر رہے ہیں، ہزاروں تعلیمی ادارے ہیں، ہاسپٹل ہیں اور ویلفیئر کے ادارے ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ تعلیمی ادارے تباہ ہو چکے ہیں، انہیں بہتر بنانے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی، کوئی ڈیبیٹ تک اس پہ نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایک براڈر پرسپیکٹو میں پروگرام ہوگا۔ سیاست کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کوئی مقدس گائے ہے کہ اس پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ مین سٹریم میڈیا پہ اب اس طرح کھل کر بات نہیں ہو سکتی، لیکن سوشل میڈیا پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور بات کرنے کا اگر آپ کو سلیقہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی ساکھ ہے تو بات سنی بھی جاتی ہے۔ میں نے اپنے خیالات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی ہے، میں آج بھی اپنی انہی آراء پہ قائم ہوں جن پہ میں قائم تھا، لیکن جب بارش برس رہی ہو اور برف گر رہی ہو تو کچھ دیر کے لیے مکان کے اندر داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے کے لیے اگر ایک محتاط پیرایہ قدرے اختیار کر لیا جائے سوچ سمجھ کر، بھلائی کے نقطہ نظر سے، کسی خوف کی وجہ سے نہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ الحمدللہ کوئی خوف نہیں ہے۔ میں نے کچھ وقت ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں اخبار نویسوں کے ساتھ جیل میں گزارا تھا، محدود سا، اور جیل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آدمی خوف زدہ ہو، لیکن دیواروں سے ٹکریں مارنے سے کیا حاصل ہے؟ پھر یہ میں نے کل بھی وضاحت کی تھی، میں آج پھر اس کی دوبارہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ادارے نے جس میں میں کام کرتا ہوں مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا قطعاً، صرف یہ کہا کہ بھائی اگر آپ کو زیادہ توازن قائم کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں جتنی نرمی کر سکتا تھا میں نے کی ہے، مگر میں اپنے دل کی بات ہی کہہ سکتا ہوں۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں مصنوعی طور پر توازن پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ تو آج تو میں بہت ایک طویل سفر سے، جس میں تعزیت کے لیے کہیں جانا پڑا اور کچھ ملاقاتیں تھیں بہت ضروری، تھکا ہوا آیا ہوں، لیکن میں نے چاہا آپ لوگ پھر مجھے بار بار میسج بھیجتے ہیں کہ بھئی یہ پابندی کے ساتھ ویلاگ کریں، تو آج کے لیے اتنا ہی عرض ہے۔ کل انشاءاللہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر اس پہ کل بات ہوگی۔